مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری اور ساری رہا، اور آپ کے بعد آپ نے اپنی امت کے اہل علم کو یہ چیز بتائی اور سکھائی، اور ایک عام بات بتا دی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بات کیسے بتانا ہے یہ بات بتانے والا جانے، لیکن سب سے بہتر بات، سب سے اعلیٰ بات، سب سے عمدہ بات اس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے، اس سے بہتر شخص کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اب وہ اپنی کیٹیگری کو یا اپنی صلاحیت کے مطابق اور لوگوں کو کیا پسند ہے، کس طریقے سے وہ دین کی طرف آ سکتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ انہی مختلف طریقوں میں سے ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، جس طریقے کو ہم خطبہ جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن، اور اس دن مسلمانوں کو ایک جٹ کرنا، مسلمانوں کو فراغت دینا، اور مسلمانوں کے لیے یہ اصول قائم کرنا کہ اس دن مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ مسجد کے اندر ضرور آئے۔ جو 8 دن کے اندر، یعنی جمعہ سے جمعہ 8 دن، ویسے 7 دن، جو 7 دن کے اندر اپنے کاروباری مشغلے، اپنے بیوی بچوں کے مشغلے یا اور دیگر مشغلوں کی وجہ سے، ذریعہ معاش کے وجہ سے وہ مسجد میں اس طرح سے وقت نہیں دے پایا عام دنوں کے اندر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ طریقہ کار پیدا کیا، یہ بنایا کہ بھئی جمعے کے دن آپ کو لازم ہے، آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے۔ آپ یہ طریقہ بن گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر تشریف لاتے اور لوگوں کو وہ بات بتاتے، اس بات کی تلقین کرتے جس کی ضرورت لوگوں کو سب سے زیادہ ہوتی، معاشرے کی اصلاح کرتے، معاشرے کو نیک اعمال کی فضیلتیں بتاتے، معاشرے کو گناہوں سے روکتے، گناہوں کی ہولناکیاں اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا اس کے متعلق بتاتے، لوگوں کو جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کے ڈپریشن کو دور کرتے، ان کو خوشخبریاں سناتے جنت کی، اور ان سے یہ کہتے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر۔ اور الحمدللہ یہ طریقہ کار رہا جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے چمٹے رہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا جب تک خطبہ جمعہ ہوتا رہے گا، صرف کچھ بھی نہ ہو تبلیغ کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر کچھ بھی نہ ہو، لیکن جمعے کے اندر خطبات قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے رہے، مسلمانوں کے اندر اجماعی طور پر کبھی بگاڑ نہیں آ سکتا، یہ فیکٹ کبھی۔ لیکن ہاں، جس دن ان خطبات کو ویلیو نہیں دی جائے گی اور ان کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا جائے گا اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ تو ہر 8ویں دن کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تو کیا دقت ہے، تو اس دن سے آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر سے دین اس طرح بنا آواز سے نکلے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دین زندگی سے نکل جائے گا۔ اتنے اہمیت کے حامل ہیں یہ خطبے۔ میں آپ کو اس ہندوستان کے اندر بتاتا ہوں کہ ان خطبات کو چھوڑنے کا نتیجہ آخر کیا نکلا۔ آپ نے ایک روڈوں میں گھومتی ہوئی جماعت کو دیکھا ہوگا جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر کوئی چرب زبان مل گیا تو کہتے ہیں ہم تو دین سیکھنے آئے ہیں، اور اگر کوئی مدعو مل گیا جو خاموشی والا آدمی ہے تو کہتے ہیں دین سکھانے آئے ہیں، تمہیں دین سکھائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے نا اسلام کے بارے میں اسٹڈی نہیں کی ہوتی ہے، ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ لوگ کہ یہ کیا زبردست کام کر رہے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو حنفیت کا ٹھیکیدار سمجھنے والی تبلیغی جماعت بہت بڑی مجرم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی؟ ہاں، یہ بہت بڑی مجرم ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو حنفیت کا دعویٰ کرنے والے اور فلاں فلاں مسلک سے جوڑنے والے لوگ ہیں، ذرا آپ اندازہ تو لگائیں کہ میں آپ کا ذہن کہاں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس ہندوستان کے اندر
800 या 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, जिनमें मुगल भी थे। और मैं आपको बताऊं कि ये तमाम के तमाम हजरात हनफी थे, अक्सरियत अहनाफ की थी। कलमा क्यों सिखाने की नौबत पड़ रही है? दुरूद शरीफ लोगों को क्यों सिखाने की नौबत पड़ रही है? लोगों को नमाजें तक याद नहीं है, भला क्यों सिखाने की नौबत पड़ रही है? लोग दीन से इतना नाआशना कैसे हो गए? लोगों को दीन सिखाना क्यों पड़ रहा है? वजह यह है कि ये पूरा का पूरा तबका 800-900 साल का हनफियत का रहा है। और आप हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया की सैर कर लीजिए, आपको इतनी कसीर तादाद में हनफी मसलक कहीं और नजर नहीं आएगा जितनी कसरत के साथ हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है। काजी भी अहनाफ, हाकिम भी अहनाफ, उलमा भी अहनाफ, मदरसों का निजाम अहनाफ का निजाम, कुरान को अहनाफ के तर्ज पर पढ़ाया जा रहा है, हदीस को अहनाफ के तर्ज पर पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के अंदर हनफियत भरी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी नतीजा क्या निकला कि आज लोगों को कलमा तक याद नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा इस हिंदुस्तान को छोड़कर सऊदी अरब, मक्का और मदीना की सैर के लिए गए। जब मदीने में गए तो देखा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौंक जाते हैं कि ये क्या मसला है, तो हमने कभी हिंदुस्तान में नहीं सुना। इतना कसरत के साथ अहादीस नबविया पढ़ी जा रही है, हदीस का इल्म हासिल किया, हिंदुस्तान में अहादीस लेकर के आए। हमारे बारे में तो कह दिया जाता है ना, सही कहते हैं आप, कि आप तो इससे पहले थे ही नहीं। ठीक है, जब हम नहीं थे तो हमारी गलती भी कोई नहीं है। अगर लोगों तक दीन नहीं पहुंचा तो इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन सब कुछ आपका था। फिर लोगों को इस दौर के अंदर कलमा क्यों सिखाना पड़ रहा है? क्यों इस दौर के अंदर लोगों को दुरूद शरीफ सिखाने की जरूरत पेश आ रही है? जब सब कुछ आपका था, नस्ल दर नस्ल आप चलते आए इस हिंदुस्तान के अंदर, तो लोग, मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इन उलमा से, इन हुक्काम से, कि क्यों लोग दीन से इतना दूर हो गए? बहुत बड़ी वजह है, जो कि 3 है, जिसकी वजह से लोग दूर हुए। वो क्या है? बहुत सारी वजूहात है और बहुत सारी चीजों में लोगों ने मेहनत की है, वो मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बात। मैं सबसे मुफ्त और बड़ी वजूहात आपके सामने रख देता हूं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ, लोग दीन से क्यों दूर हुए। पता है आपको कि अकबर के दौर में एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से सलाम करने की इजाजत थी, बैन लगा दिया गया। दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बैन लगा दिया गया था। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता तो कहता, अब शाबाश किसी से मिल रहा है तो शाबाश, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है, सलाम खत्म। ये अकबर के दौर की बात बता रहा हूं। इसी तरीके से, और अकबर के दौर में उलमा की अगर आप बात करेंगे तो टोटल अहनाफ के उलमा थे और चोटी के उलमा थे। अंग्रेजों के दौर की बात करेंगे तो अक्सरियत अहनाफ के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। तो भाई इतना बड़ा बिगाड़ फिर आ कैसे गया? लोग इतना दीन से दूर हो क्यों गए? उसकी पहली वजह यह है कि सरेआम ये फतवा दिया गया कि जुमे के खुतबात के लिए शहर क्यों इतनी मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा